عالیہ میڈم نے مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالے اور پرنسپل سے کہنے لگی، سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ کہنے لگے، عالیہ بیٹا یہ ہادیان کے والد ہیں، کاشان، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، کافی ٹائم بعد میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ میڈم عالیہ نے میرے والد کو سلام کیا۔ میرے والد نے بھی اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ بچی پروفیسر ہے، کمال ہے، اتنی سی عمر میں اتنی کامیابی، ماشاء اللہ۔ میرے والد کو بھی یہی لگا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، لگتی ہی ایسی تھی، شاید عمر چور قسم کی تھی، دبلی پتلی اسمارٹ سی۔ پرنسپل کہنے لگے، عالیہ کاشان چاہتے ہیں کہ تم ہادیان کو پڑھا دیا کرو۔ یہ سن کے عالیہ میڈم نے مجھے دیکھا، پھر ماتھے پہ تیوری چڑھائے کہنے لگی، سوری سر لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے سر پہ میڈم نہ ہی بنے تو بہتر ہے۔ بہرحال میرے والد نے کہا کہ بیٹا انکار مت کرو ورنہ اس کے مستقبل کا تو ستیہ ناس ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی، میں بڑی اسٹرکٹ قسم کی ٹیچر ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا بیٹا سختی برداشت کر سکے گا۔ کل کو میری سختی کرنے پہ یہ مجھے یہ کہہ کے چپ کروا دے گا کہ آپ تو صرف یونیورسٹی میں ہی میری استانی ہے، باہر میری میڈم بننے کی کوشش نہ کریں، تو میں تو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مار دوں گی۔ میں نے بڑی تیکھی نظر اس محترمہ پہ ڈالی تھی، لیکن پھر اپنے باپ کا سوچ کے نظریں جھکا لیں۔ ارے اگر یہ ایسا کرے تو میری طرف سے بھی 2 تھپڑ لگانا، بس کسی بھی طرح سے اسے سیدھا کر دو۔ وہ مان گئی، لیکن کہنے لگی کہ شام 6 بجے یہ میرے گھر پہ پڑھنے آئے گا۔ میرے والد کہنے لگے، ہاں یہ ٹھیک ٹائم پہ پہنچے گا، بیٹا تم فکر ہی نہ کرو۔ پھر وہ جانے لگی تو میرے ڈیڈ کہنے لگے، بیٹا تم نے فیس نہیں بتائی، جو بھی تمہارا دل چاہے تم بتا سکتی ہو۔ کہنے لگی، جو آپ کو ٹھیک لگے دے دیجیے گا، بس آپ اپنے بیٹے سے یہ کہیے گا کہ اپنے پیسے کا زوم مجھے نہ دکھائے۔ میرے والد نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا۔ اگر یہ ایسا کرے تو مجھے بتانا، اس کے سر پہ 2 جوتے میں لگاؤں گا۔ بہرحال جب اپنا ہی سکہ کھوٹا نکلے تو انسان کسی کو کیا کہہ سکتا ہے۔ میرا ہی باپ میری ہی درگت بنانے پہ تلا ہوا تھا، میں اس سڑیل مس سے کیا شکایت کرتا، جسے مس کہنا بھی مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ آپ خود سوچیں، میرا قد 6 فٹ کے لگ بھگ تھا، شاید 1 آدھ انچ اوپر ہی ہوگا، اور وہ 5 فٹ 5 انچ کی، مطلب مجھ سے پورے 5 انچ چھوٹی۔ ہیل پہنتی تھی تو شاید 4-5 انچ اور پھر میں صحت کا بھی بہت اچھا تھا، مطلب میں نے مسل وسل بھی بنائے ہوئے تھے، جم بھی جاتا تھا۔ اور وہ دھان پان سی لڑکی، اسے تو میڈم جی بولتے ہوئے بھی مجھے کچھ شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی۔ یار آپ سمجھ نہیں سکتے، وہ میرے آگے بچی بچی سی لگتی تھی۔ خیر بچی تھی نہیں، لیکن وہ کچھ ہوتی ہے نا، دبلی پتلی سی، تیکھے تیکھے سے نین نقش والی، موٹی موٹی آنکھوں والی عمر چور قسم کی لڑکیاں، بس وہ کچھ ایسی ہی تھی۔ بہرحال پرنسپل صاحب نے مجھے واپس کلاس میں بھیج دیا۔ میں جب آ کے بیٹھا تو پٹخ کے کتاب سامنے رکھی۔ فیضان کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں یار، کچھ نہیں ہوا، قسمت ہی خراب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فیضان کہنے لگا، پھر بھی بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا ہے نا کچھ نہیں۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میری شامیں اس لڑکی کے ہاتھوں آنے لگی ہیں جسے میرا دل ابھی تک اپنی استانی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اور میرے باپ نے تہیہ کر لیا تھا کہ مجھے اس کے ہاتھوں ذلیل کروا کے ہی انہیں سکون ملے گا۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ میں محنت کروں گا، اور جب میں محنت کرنے پہ آتا تھا تو میں کر کے دکھا بھی دیتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سیمسٹر میں بھی کم ہی نمبر لوں، تاکہ میرے ڈیڈ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اس مس کے بس کی بات ہی نہیں ہوں، تاکہ میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ 1.5 سال کون ذلیل ہو۔ بہرحال میں گھر آ کے کھانا کھا کے سو گیا۔ ویسے تو میں 7 بجے اٹھتا تھا، پر امی نے 5:30 بجے اٹھا دیا۔ چلو اٹھو، ٹیوشن جانا ہے تم نے، تمہارے بابا کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ ہادیان اٹھا ہے یا نہیں، وقت پہ پہنچے وہاں پہ ورنہ مجھ سے جوتے کھائے گا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ امی یہ کیا شوہر ہے آپ کا، مجھے ذرا نہیں پسند، آئی ڈونٹ لائک ہم۔ میری بات سن کے میری والدہ نے میرے سر پہ ایک چپت لگائی۔ شرم نہیں آتی باپ کے لیے یہ کہتے ہوئے؟ ہاں تو اور کیا، لوگ اپنے اچھے خاصے نکمے آوارہ لڑکوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اور یہ پرنسپل کے سامنے میری اچھی والی کر کے آئے ہیں، اوپر سے جس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ پہلے ہی کچھ کم نہیں ہے، اوپر سے ڈیڈ نے اسے سر پہ چڑھا دیا۔
ایک کے بجائے 2 تھپڑ لگا لینا، اگر کچھ کہے تو 100 جوتے میں لگا دوں گا۔ یعنی کہ ہادیان تو کچھ ہے ہی نہیں، واہ۔ میں نے اپنے اندر کی کڑواہٹ نکالی۔ اچھا تو تم اچھا پڑھ کے دکھا دو، شکایت کا موقع نہ دینا نا اپنے باپ کو۔ بہرحال میں نے منہ پہ پانی کی چھینٹیں ماری، گیلے ہاتھوں سے بال درست کیے، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنا حلیہ دیکھا جو مجھے تو قدرے بہتر لگ رہا تھا، اپنا بیگ کندھے پہ لٹکایا، ہیوی بائک کی چابی اٹھائی۔ ایڈریس بابا نے میرے موبائل پہ بھیج دیا تھا۔ لوکیشن آن کر کے جب میں عالیہ میڈم کے محلے میں پہنچا تو مناسب سا محلہ تھا، گلیاں بھی زیادہ چوڑی نہیں تھیں، بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ میں نے مکان نمبر دیکھا تو وہی تھا۔ باہر میں نے اپنی ہیوی بائک کھڑی کی۔ وہ 2 منزلہ عمارت تھی اور بیل لگی ہوئی تھی، دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا فلور کون سا ہے۔ بابا نے ساتھ میں فون نمبر بھی بھیجا تھا۔ میں نے فون کیا۔ کون ہے؟ وہی کرخت لہجہ۔ جی میں ہادیان، آپ کا فلور پوچھنا تھا کون سا ہے؟ سیکنڈ پہ آ جاؤ۔ مختصر سا جواب دے کے ٹھک سے فون بند۔ پتہ نہیں مرچیں چباتی ہے یہ، مجال ہے کہ سیدھے منہ کبھی بات کی ہو۔ بہرحال میں دوسری منزل پہ آ گیا۔ دروازے کو دستک دی تو ایک بچے کی آواز آئی، کون ہو؟ پھر پیچھے سے عالیہ میڈم کی آواز آئی، اذان دروازہ کھول دو۔ ایک 5 سالہ بچے نے دروازہ کھولا، ماتھے پہ بل ڈالے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ تو تم میری ماما سے ٹیوشن پڑھنے آئے ہو؟ ماما؟ میں تو شاید غش کھاتے کھاتے بچا۔ یار یہ لڑکی تھی کیا چیز تھی یہ؟ مجھے تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ پروفیسر ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ تو یہ ماما بھی تھی، اور وہ بھی ایک 5 سال کے بچے کی۔ اذان، اگر تمہارے سوال جواب ختم ہو گئے ہیں تو اسے اندر آنے دو۔ اندر سے یہ آواز آئی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اوکے موم۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، آئیے میں آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دوں۔ وہ بچہ خاصا تیز تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، بس ایک 5 سیٹر صوفہ تھا اور ایک سینٹرل ٹیبل تھی۔ میں نے پنکھا چلایا، لائٹ بھی آن کی۔ اس بچے نے پردے ہٹا دیے، کمرہ کچھ روشن ہو گیا۔ پھر کھڑکی کھولی تو کمرہ ہوادار بھی ہو گیا۔ مما کھانا بنا رہی ہیں، آپ اپنی کتابیں نکال کے پڑھنا شروع ہو جائیں۔ وہ بات یوں کر رہا تھا جیسے میں کوئی 5ویں جماعت کا بچہ ہوں۔ اچھا سر جی، پڑھ لیتا ہوں، ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں کوفت کا شکار ہوا تھا۔ وہ تو صوفے پہ ہاتھ باندھ کے یوں بیٹھا تھا جیسے وہ میرا استاد ہے۔ کہنے لگا، اچھا لا رہا ہوں۔ توبہ ہے، اپنے گھر سے پانی تک پی کے نہیں آتا ہے۔ بچے کی زبان ماں کی طرح پٹر پٹر چل رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا شوہر اسے کیسے بھگتتا ہوگا بیچارہ۔ بہرحال میں نے ضروری نوٹس نکالے۔ وہ بچہ پانی کا گلاس میرے سامنے رکھ کے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد محترمہ ڈرائنگ روم میں تشریف لائیں، ٹیشو سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کر رہی تھیں۔ پھر ایک کرسی میرے سامنے رکھ دی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے مجھے بیسک سمجھانے شروع کر دیے، اور ایک ٹاپک سمجھا کے مجھ سے 10 سوال کرتی، جس میں سے میں 4-5 کے جواب دے دیتا۔ میں نے کہا، آپ مجھے یاد کرنے کا موقع تو دیں، آپ تو فوراً سے سوال شروع کر دیتی ہیں۔ کہنے لگی، تمہارا صرف کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ کانسیپٹ کلیئر ہو تو سامنے والا اسی میں سے 1 سوال پوچھے یا 100 سوال پوچھے، تمہیں آنے چاہیے۔ تم بچے نہیں ہو کہ اب تم کتابوں کے رٹے مارتے پھرو گے اور پھر مجھے جواب دو گے۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہو تم۔ بہرحال سمجھاتی بہت اچھا تھی۔ اس نے دوبارہ سے مجھے وہی ٹاپک سمجھا کے 10 سوال پوچھے۔ اب کی بار میں نے 8 سوال کا جواب ٹھیک دیا، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس نے میرا کان پکڑ کے بری طرح سے مڑوڑ دیا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اف، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تمہارا دماغ ہے یا پھر بھوسا بھرا ہوا ہے؟ یہی 2 بار اگر میں اپنے بیٹے اذان کو سمجھاتی تو وہ فر بتا دیتا۔ اور وہ سامنے صوفے پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا تھا، یوں مسکرا رہا تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ میرا جی چاہے ایک تھپڑ بچے کے منہ پہ لگا دوں۔ کمینہ، میری لات جتنا نہیں تھا اور مجھ پہ ہنس رہا تھا۔ پھر جو 2 سوال میں نے نہیں بتائے تھے اس کا جواب بھی اس نے بتا دیا، اور میڈم عالیہ یوں اترا رہی تھیں جیسے یہ انوکھا بچہ انہوں نے پیدا کر لیا۔
حالانکہ ایک پروفیسر کا بیٹا ہے تو ذہین تو ہوگا نا. مجھے خفت کا احساس ہونے لگا. یار یہ بھی کوئی بات ہے، سیدھا کان ہی پکڑ کے مروڑ دیا، یعنی کہ بندے کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. لیکن اگلی بار میری انا کا سوال تھا، اور آپ کو میں نے بتایا ہے نا کہ میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہی ہوں، تھوڑا سا انا پرست بھی ہوں. خیر، میں نے کیے جانے والے ہر سوال کا جواب پھٹ سے دے دیا. تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک میں پڑھتا رہا. پھر کہنے لگی چلو جاؤ. بندہ چائے ہی پوچھ لیتا ہے، لیکن بڑی خشک مزاج عورت تھی. خیر، اب یہ ہوا کہ یونیورسٹی میں بھی وہ زیادہ تر سوال مجھی سے پوچھتی تھی، اور فرسٹ ایئر میں میرے جس وجہ سے بھی نمبر کم آئے تھے وہ میرے کانسیپٹ کلیئر کرتی رہتی تھی. کہتی تھی کہ یہ کلیئر ہوگا تو تمہیں آگے کا زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکتا ہے. 1 مہینہ ہو گیا تھا مجھے اس کے گھر جاتے ہوئے، اور وہی پہلے دن والی روٹین، صرف 1 گلاس پانی، اور وہ بھی اذان مجھے دیتا تھا. آج جب میں پڑھنے کے لیے آیا تو اندر سے عالیہ کی آواز آ رہی تھی. لگ رہا تھا کہ اذان کی خاطر تواضع ہو رہی ہے. جب میں نے تمہاری تیاری کمپلیٹ کروائی تھی تو 2 نمبر کم کیوں آئے ہیں؟ اذان کے بچے سدھر جاؤ تم، ورنہ مار مار کے تمہیں دمبا بنا دوں گی. مما صرف 2 نمبر ہی تو کم آئے ہیں، وہ منمناتے ہوئے بولا تھا. کیوں آئے ہیں 2 نمبر بھی کم؟ کیوں آئے ہیں؟ تمہیں ان 2 نمبروں کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ دفع ہو جاؤ، آج پورا دن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اور چاکلیٹ بھی نہیں ملے گی. مما، وہ منت کر رہا تھا. تبھی میں نے دروازے پہ دستک دی. جاؤ جا کے دروازہ کھولو، ایک اور تمہارے جیسا لوزر آ گیا ہے، بٹھاؤ اسے اندر. یہ سن کے مجھے غصہ تو بڑا آیا. پھر اس اذان نے دروازہ کھول دیا. منہ پہ تھپڑ کا نشان تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ماتھے پہ بل تھے. ڈرائنگ روم میں وہ مجھے خود لے کے جاتا تھا. میں بیٹھ گیا. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہوا، اپنے کام سے کام رکھا کرو. پڑھنے آتے ہو نا، بس پڑھنے پہ دھیان دیا کرو. میں پانی لے کے آتا ہوں. وہ پانی لے کے آیا تو میں ہنسنے لگا. کہنے لگا دانت کیوں نکال رہے ہو؟ آج بڑے غصے میں ہے میری ماما، دیکھ لینا 2-4 تمہیں بھی لگا دیں گی بیٹا. وہ مجھ سے یوں بات کر رہا تھا جیسے میری عمر کا ہو یا میں اس کی عمر کا ہوں. میں نے کہا بیٹا مجھے سب کچھ یاد ہے اچھی طرح، تمہاری طرح نکما نہیں ہوں میں. کہنے لگا نکما نہیں کہنا مجھے، اس دن تمہارے سوالوں کے جواب میں نے دیے تھے. وہ مجھے جتا رہا تھا کہ مجھ سے اچھا پڑھتا ہے. کچھ ہی دیر میں عالیہ اندر آ گئی، لیکن آج واقعی غصے میں تھی. اگلے پچھلے سارے سوال مجھ سے کرنے بیٹھ گئی. اب میں انسان ہوں، بندہ بشر ہوں. انسان پچھلا بھول بھی تو جاتا ہے. ایک سوال کا جواب غلط ہوا اور میرا کان پکڑ کے مڑوڑ دیا. سامنے بیٹھا اذان منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگا. اتنا غصہ مجھے اپنے کان کے مڑوڑنے پہ نہیں آتا تھا جتنا اس کے ہنسنے پہ آتا تھا. کہنے لگی جلدی سے ساری تیاری کرو، اور آج میں سارا ٹیسٹ لوں گی تم سے. بس میں آ رہی ہوں 10 منٹ میں. شاید وہ کھانا پکا رہی تھی. جیسے وہ ڈرائنگ روم سے باہر گئی تو اذان کہنے لگا میں نے کہا تھا نا، آج بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے، تمہیں بھی لازمی پڑے گی. میں نے کہا آئی ڈونٹ لائک ہر یار، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں یار. یہ سن کے وہ میرے پاس آ گیا، میرے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ تمہاری ماں ناشتے میں کیا کھاتی ہیں؟ جب دیکھو ڈانٹتی رہتی ہیں، مجال ہے کبھی پیار سے بات کر لیں. کہنے لگا تم تو آئی ڈونٹ لائک ہر کہہ سکتے ہو، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا. اس نے بڑی رازداری سے مجھ سے کہا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا ممی جو ہے مجبوری ہے. تھا تو وہ چھوٹا سا لیکن باتیں بڑی بڑی کرتا تھا. میں نے کہا اچھا کیا خیال ہے دوستی کر لیں؟ اس نے 2 منٹ مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا ہاں کر لیتا ہوں، ویسے بھی میرے زیادہ دوست نہیں ہیں. میں نے کہا تو پھر اپنے پاپا سے دوستی کر لو. کہنے لگا کر لیتا ضرور اگر وہ زندہ ہوتا ہے. یہ ایک اور دھچکا تھا جو مجھے میڈم عالیہ کے حوالے سے لگا. مطلب وہ سنگل پیرنٹ تھی. کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں آئی. ریوائز کر لیا تم نے؟ میں نے کہا نہیں میں کر رہا ہوں. پہلی بار میں نے انہیں غور سے دیکھا. پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی مجھے 25 سال سے اوپر کی لگتی ہی نہیں تھی کسی بھی اینگل سے، اور 23.5 کا تو میں تھا.
کہنے لگی جلدی سے ریوائز کرو، بس 15 منٹ دے رہی ہوں تمہیں۔ پھر ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس جا کے رک گئی۔ چائے پیو گے تم؟ پورے 1.5 مہینے بعد ان کو اس بات کا خیال آیا۔ میں نے کہا اگر آپ پلا دیں گی تو پی لوں گا۔ کہنے لگی میں اپنے لیے بنانے لگی تھی اور اذان بھی پیتا ہے، جب بنانی ہی ہے تو سوچا تم سے بھی پوچھ لوں۔ میں نے کہا بڑی مہربانی ہے آپ کی، ورنہ مجھے تو لگا تھا آپ صرف ڈانٹتی ہیں یا کان ہی مروڑتی ہیں۔ کہنے لگی جی نہیں، چائے بھی پوچھتی ہوں، سامنے والا اگر مجھے تنگ کیے بغیر پڑھے تو۔ اس بار سیمسٹر میں تمہارے نمبر کم آئے تو یاد رکھنا، پہلے میرے ہاتھ سے پٹو گے پھر اپنے باپ کے ہاتھ سے۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے اور اذان کی عمر میں کوئی خاص فرق ہے ہی نہیں۔ وہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگا۔ میں نے کہا منہ بند کرو اپنا، ابھی دوستی ہوئی ہے ہماری، مجھ پہ یوں ہنسو گے تو دوستی توڑ دوں گا میں۔ تو کہنے لگا توڑ دو، تمہاری دوستی سے مجھے کون سے خزانے ملنے والے ہیں۔ میں نے کہا بچو ہلکا مت لو مجھ سے دوستی کرو گے تو آئس کریم چاکلیٹس جو کہو گے لا کے دوں گا، اچھی خاصی پاکٹ منی ملتی ہے مجھے، اور یہ تمہاری اگر ہٹلر ماں مجھے اجازت دے دیتی نا تو میں تمہیں اپنی ہیوی بائک پہ فری کی رائڈ بھی دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، سوچوں گا اس بارے میں۔ بات یوں کر رہا تھا جیسے میری آفر اسے کوئی خاص پسند نہیں آئی ہو۔ میں نے کہا ابھی تم اپنی ماں سے تھپڑ کھاتے ہوئے ایک چاکلیٹ نہ ملنے پہ منت سماجت کر رہے تھے اور مجھے بھرم دکھا رہے ہو، واہ بھائی۔ کہنے لگا ماں کے ساتھ تو سب کچھ چلتا ہے نا، سمجھے نا، ویسے میں اپنے حساب کتاب کے لوگوں سے ہی ملتا ہوں۔ اس نے ہاتھ سے یوں حساب کتاب کا اشارہ بنایا کہ میں دیکھتا رہ گیا۔ جیسے ماں تھی دھچکے پہ دھچکا دینے والی، بیٹا بھی ویسا ہی تھا، بس مجھے اس چیز کا افسوس تھا کہ چھوٹا سا تو تھا بیچارہ اور اس کے ابو نہیں تھے۔ میں نے کہا تمہارے ابو کب سے نہیں ہے، مطلب کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو؟ کہنے لگا مجھے کیا پتا، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے مما کو ہی دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ تمہاری مما اسی ٹائم پہ کھانا کیوں بناتی ہیں، یونیورسٹی سے واپس آ کے کیوں نہیں بناتی؟ کہنے لگا جیسے ہی وہ واپس آتی ہیں تو یہاں تو پہلے سے بچے موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو کام کرنے والی آنٹی ہے نا وہ پھر مما کو دیکھ کے چلی جاتی ہیں۔ میں اسکول وین میں واپس آتا ہوں، اوپر آؤں تو وہی کام کرنے والی آنٹی ہی ہوتی ہیں، وہ بس مجھے ناشتہ بنا دیتی ہیں۔ مما آتی ہیں تو ٹیوشن والے بچے آ جاتے ہیں، میٹرک کے، 9 کلاس کے، فرسٹ ایئر کے، بس وہ جاتے ہیں تو پھر مما کھانا بنانے لگ جاتی ہیں، اور پھر آپ آ جاتے ہو، آپ کے ہوتے ہوتے کھانا بھی بن جاتا ہے، آپ جاتے ہیں تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، پھر میں مما کے ساتھ کیرم کھیلتا ہوں اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں، مما مجھے سٹوریز سناتی ہیں اور پھر میں سو جاتا ہوں۔ اف کتنی ٹف لائف تھی اس عورت کی، شوہر کے بغیر، بچے کے ساتھ، کتنا سروائیو کر رہی تھی وہ۔ میں نے اپنی کتابوں میں سے پرانے لیکچر ریوائز کیے، جب وہ آئیں تو ٹیسٹ بالکل ٹھیک تھا۔ چائے بڑے کمال کی بنائی تھی، ایک دم کڑک۔ کہنے لگی واہ آج تو تم نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا ایسی بھی بات نہیں ہے، جب میں پڑھنے پہ آتا ہوں نا تو سب کچھ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کہنے لگی کل ٹیسٹ ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے نمبر سب سے اچھے آئے۔ میں نے کہا آ جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیا کریں۔ کہنے لگی ٹینشن میں لیتی بھی نہیں ہوں۔ اگلے روز میں نے واقعی بہت اچھا ٹیسٹ دیا تھا، پوری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر میرے تھے۔ میں اب جب بھی جاتا تو اذان کے لیے چاکلیٹس یا کچھ نہ کچھ لے جاتا تھا، اس سے میری اچھی خاصی گپ شپ لگ جاتی تھی، اور اب تو میرا منتظر رہتا تھا وہ، جب میں آتا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی۔ 1-2 دن مجھے بخار ہو گیا، میں نہ تو یونیورسٹی گیا نہ ہی شام کو عالیہ میڈم کے پاس پڑھنے گیا۔ جب 2 دن کے بعد میں یونیورسٹی گیا تو عالیہ میڈم کا رویہ تو ویسے ہی تھا، مطلب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں آیا ہوں یا نہیں آیا۔ لیکن جب میں شام کو ان کے گھر گیا تو اذان منتظر تھا۔ آپ آئے کیوں نہیں انکل؟ 2 دن میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ مما سے پوچھا، وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا بخار تھا، میں تو یونیورسٹی بھی نہیں گیا تھا، تمہاری مما نے بتایا نہیں تمہیں؟ کہنے لگا انہیں آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ گھر کا کرایہ مالک مکان نے بڑھا دینا ہے، چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، پیٹرول بڑھ گیا ہے۔
اپنی دوستوں سے فون پہ یہی باتیں کرتی رہتی ہے. وہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی کہ اور ٹیوشنز لینی ہوں تو مجھے دے دینا. 2 بچے تو ویسے ہی چھوڑ گئے اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے. پتہ ہے آپ کو جس اسکول میں مما نے مجھے ایڈمیشن کروایا ہے اس کی فیس بہت زیادہ ہے. منتھلی 15,000 ہے. میرے ایکسپینسز بہت ہیں، شاید اس لیے میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا، بہت مس کیا. وہ مجھ سے یوں باتیں کر رہا تھا جیسے 2 دن کی باتیں اس نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں. تبھی دروازے پہ زور سے دستک ہوئی. دروازہ کھولو. ایک مردانہ کرخت آواز تھی. تبھی اذان کا رنگ اڑا. وہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ کون بدتمیز ہے؟ کہنے لگا مالک مکان ہے. ایکچولی پچھلے مہینے ماما سے رینٹ نہیں دیا گیا تھا تو ماما نے نا ایک فلیٹ انسٹالمنٹ پہ خریدا ہے. اس کی قسط کے ساتھ الگ سے پیسے بھرنے تھے. لڑکا خاصا سمجھدار تھا، اپنی ماں کی ہر بات سے واقف تھا. کیا بات ہے؟ دروازہ توڑنا ہے کیا؟ ڈرائنگ روم سے باہر عالیہ میڈم کی آواز آئی. اس نے دروازہ کھولا. چلو چلو سامان اٹھاؤ اور باہر پھینکو. خبردار جو کوئی اندر آیا تو. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ کو 20 تاریخ تک سارے پیسے مل جائیں گے. شروع سے میں آپ کو وقت پہ کرایہ دیتی ہوں. اگر 1 مہینہ نہیں دیا تو کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ دیکھو بی بی یہ بحث ہمارے ساتھ نہ کرو. یہ مکان ویسے بھی 30,000 پہ چڑھ رہا ہے. 20,000 میں میرا گزارا نہیں ہے. یا تو پیسے بڑھاؤ یا پھر پیچھے ہٹو. چلو لڑکو سامان اٹھا کے باہر پھینکو. تبھی میں بھی اٹھ کے باہر آ گیا. خبردار جو میرے گھر کے اندر کوئی داخل ہوا میں فون کر دوں گی. اکیلی عورت کو دیکھ کے تم لوگ بدماشی دکھا رہے ہو. میں باہر آ گیا. عالیہ میڈم آپ پیچھے ہوں، میں بات کرتا ہوں. غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا. سامنے کھڑا شخص کوئی 40 کا ہوگا، بڑی بڑی مونچھیں، اچھا خاصا موٹا اور جاندار. مجھے دیکھ کے کہنے لگا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں جو کوئی بھی ہوں، تم ذرا تمیز سے بات کرو. کتنے پیسے ہیں تمہارے؟ کچھ پیسے تو میری جیب میں بھی موجود تھے. میں نے کہا کتنے پیسے ہیں تمہارے؟ کہنے لگا 60,000. عالیہ میڈم کہنے لگی جی نہیں 40,000 ہے اور میں دے دوں گی تمہیں. پھر مجھ سے کہنے لگی تم باہر کیوں آئے ہو؟ جاؤ جا کے اپنا پڑھو، میں خود بات کر رہی ہوں نا. میں نے کہا نہیں آج یہ باتیں ختم ہوں گی. بدماشی کس بات کی دکھا رہا ہے یہ شخص؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا تھا. کہنے لگا اچھا تو اب تم نے مجھ سے بات کرنے کے لیے اس چھوکرے کو بلایا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ چل ہٹ یہاں سے. میں نے کہا تم مجھ سے بات کرو. میں آگے بڑھ گیا. میرے اندر کا مرد جیسے جاگ اٹھا. عالیہ میڈم کہنے لگی ہادیان تم اندر جاؤ. میں نے کہا کل تک تمہیں چیک مل جائے گا، لیکن آج کے بعد اس دروازے پہ تم کھڑے نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں نے بھی بھرم مارا. وہ شخص تو جیسے ہتھے سے اکھڑا. ابے تو میرا کیا کر لے گا؟ پھر اپنے ساتھ آئے لڑکوں سے کہنے لگا منہ توڑو اس کا. میں نے کہا ہاتھ مت لگانا مجھے، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے. اب وہ شخص مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. تھوڑا سا گھبرایا لگ رہا تھا. کون ہے تمہارا باپ؟ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی. میں نے کہا ابھی بلاتا ہوں، میں پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کون ہے میرا باپ. تم لوگ کچھ کہو تو صحیح، مجھے تمہارے چھکے نہ چھڑوا کے رکھ دوں میں. میری بات پہ وہ سب لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. لگ رہا تھا جیسے گھبرا گئے ہیں. پھر میں نے اپنے ڈیڈ کو فون کیا. میں نے کہا ڈیڈ یہاں بہت بڑا فساد ہو گیا ہے، آپ پہنچ جائیں یہاں پہ، اور ہاں اپنے گارڈز وغیرہ کو ساتھ لے کے آئیے گا. میرے بابا کہنے لگے اب کیا مصیبت ڈال دی تم نے؟ دوبارہ سے کس سے لڑ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ آئیں تو. بہرحال میں نے فون بند کر دیا. اب وہ سب گھبرا گئے تھے. پھر عالیہ سے کہنے لگے ہم کل شام کو آ کے بات کریں گے. میں نے کہا نہیں، اگر ماں کا دودھ پیا ہے نا تو بیٹا یہیں کھڑا ہو جا. جا کہاں رہا ہے؟ میں تو جیسے شیر ہو گیا. میں نے اپنی جلدی سے آستینیں چڑھا لی. ان کے چہرے کی گھبراہٹ میں دیکھ چکا تھا، لیکن تھے تو وہ بھی مرد ہی. کہنے لگے ٹھیک ہے ہم کہیں نہیں جا رہے، یہیں کھڑے ہیں ہم. ارے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کون ہے تمہارا باپ. ویسے بھی یہ گھر میرا ہے، میری مرضی جسے رکھوں جسے نہ رکھوں. پھر عالیہ میڈم سے کہنے لگا تجھے تو میں اس گھر میں رہنے دوں گا ہی نہیں، اپنا گھر تو میں خالی کروا لوں گا. میں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں تم گھر کیسے خالی کرواتے ہو. بہرحال میں بھی بھرم پہ بھرم مارتا رہا. 20 منٹ میں میرا باپ آ گیا تھا.
جیسے ہی وہ اوپر آئے تو میرے باپ کے سفید بال دیکھ کے وہ نوجوان تھوڑے چوڑے ہو گئے. تو اس کی دھمکی دے رہا تھا؟ اس بڈھے کی؟ یہ تو ہمارے ایک مکے کی مار ہے. لیکن میرے باپ کے پیچھے آتے ہوئے ان کے ہٹے کٹے گارڈز دیکھ کے ان لوگوں کی بولتی بند ہوئی. میرے والد کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے ساری بات بتا دی. لیکن وہ شخص تو جیسے اپنی بات پہ ڈٹ ہی گیا کہ یہ گھر میرا ہے اور مجھے اس عورت کو یہاں نہیں رکھنا. اس کے پاس مرد آتا ہے. عالیہ میڈم تو رو دینے کو تھی. کہنے لگی زبان کو لگام دو. تمہیں نہیں رکھنا تو مت رکھو. لیکن اگر میرے کردار پہ انگلی اٹھائی تو تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی. میرے والد کہنے لگے کرایہ میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن تم ان لوگوں کو پریشان نہیں کرو گے. ویسے بھی جتنے اچھے میرے ٹیسٹ آج کل ہو رہے تھے میرے والد تو ویسے بھی میڈم عالیہ کی بہت تعریف کرتے تھے. وہ کہنے لگا نہیں 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 اب مجھے اسے یہاں رکھنا ہی نہیں ہے. بہرحال میرے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے پیسے ایڈوانس میں سے کاٹو اور باقی کے پیسے واپس کرو. اس شخص نے چیک کاٹ کے عالیہ میڈم کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کہنے لگا ابھی 2 گھنٹے کے اندر میرا گھر خالی کرو. مجھے نئے کرایہ دار مل گئے ہیں. وہ تو بیچاری پریشان ہو گئی. کہنے لگی انکل یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں کہاں جاؤں گی اپنے بچے کو لے کے؟ جو فیصلہ بابا نے سنایا وہ میرے لیے حیرت انگیز تھا. کہنے لگے تم ہمارے گھر چلو. اتنا بڑا بنگلہ ہے. ارے رہنے والے ہم 3 ہی تو ہیں. بہرحال عالیہ میڈم نے بہت انکار کیا لیکن بابا نے کچھ سنا ہی نہیں. ایک سوزوکی منگوائی. گارڈز نے سامان پیک کیا اور اگلے 2 گھنٹے کے اندر عالیہ میڈم اور ان کے بیٹے اذان کے ساتھ ہم لوگ گھر پہنچ گئے. میری والدہ تو حیران تھی. ایک خالی کمرہ تھا جہاں ان کا سامان رکھ دیا گیا. بابا کہنے لگے بیٹا تم یہاں سکون سے رہ سکتی ہو. پہلی بار میں نے اس خاتون کو روتے ہوئے دیکھا. یوں تو مجھے اسے خاتون کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا لیکن ایک بچے کی ماں کو میں لڑکی تو کہنے سے رہا. وہ ہمارے گھر پہ رہنے لگی. یونیورسٹی میں بھی وہ میری ہی گاڑی میں میرے ساتھ ہی جانے لگی. پتہ نہیں کیوں بہت ہچکچا رہی تھی. پہلی بار مجھے ایسے لگا جیسے وہ بے حد پزل ہے. میں نے کہا آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگی میں نے آج تک کبھی کسی کا احسان نہیں لیا. میں بہت جلد ہی اپنے گھر کا انتظام کر لوں گی. مجھے آپ لوگوں کے گھر پہ نہیں رہنا. میں نے کہا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جو پیسے آپ نے کرائے کے دینے ہیں وہ آپ کے بچ جائیں گے. اس کی آپ انسٹالمنٹ کر لیجئے گا. فلیٹ آپ کے نام ہو جائے گا تو آپ پھر وہاں چلی جائیے گا. میری بات پہ اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا. تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا وہ اذان نے بتایا تھا. کہنے لگی میں چھوڑوں گی نہیں اسے. کیا ضرورت پڑی تھی گھر کی باتیں غیروں سے ڈسکس کرنے کی؟ میں نے کہا آپ نے ہی غیر سمجھا ہے مجھے ورنہ میں تو آپ کو غیر نہیں سمجھتا. کہنے لگی میں غیروں کو غیر ہی سمجھتی ہوں. میں کوشش کروں گی کہ 3-4 دن میں الگ گھر کا انتظام کر لوں. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. بہرحال یونیورسٹی آنے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ اتر گئی. کہنے لگی میں تمہارے ساتھ یونیورسٹی کے باہر نہیں اتروں گی. بہرحال اگلے روز میرے والد کی کمپنی کے کمپیوٹرز خراب ہو گئے. ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر والا انجینئر ابھی آیا نہیں تھا. نخرے دکھا رہا تھا. میرے ڈیڈ نے گھر پہ ذکر کیا تو کہنے لگی انکل اگر آپ کہیں تو میں ٹھیک کر دیتی ہوں. میرے والد تو خوش ہو گئے. ہاں بیٹا میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگے تم ایسے کرو عالیہ کو ساتھ لے کے جاؤ. حالانکہ آفس بند ہو چکا تھا. میں انہیں لے کے آفس آ گیا. وہ لڑکی واقعی بہت اچھے طریقے سے سارے سسٹم کو ٹھیک کر رہی تھی. اب میں غور سے اسے دیکھ رہا تھا. کافی کام تو اس نے مجھی سے کروایا. ایسے کرو یہ چیک کرو یہ چیک کرو. تقریباً 1.5 گھنٹے میں وہ سب کچھ کر کے اب آرام سے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھی سکون کا سانس لے رہی تھی. کہنے لگی ہو گیا سب کچھ ٹھیک. اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی تھی. جب ہم گھر آئے تو میرے بابا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے 1.5 گھنٹے میں سب کچھ کر دیا. کہنے لگے بیٹے ایسے کرو تم یہ سب ٹیوشنز وغیرہ چھوڑ دو. بس تم میری کمپنی میں آ جایا کرو کیونکہ کمپیوٹرز آئے روز کچھ نہ کچھ مسئلہ کرتے رہتے ہیں. میں تمہیں اچھی تنخواہ دے دوں گا. کہنے لگی آپ نے جو مجھے رہائش دی ہے یہ احسان کیا کم ہے انکل. ویسے بھی میں گھر تلاش کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہاں نہیں رہنا.
میرے والد کہنے لگے کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد میں بڑے مسئلے ہو جائیں گے. لوگ آپ سے میرے متعلق پوچھیں گے کہ میں کون ہوں، یہاں کیوں رہ رہی ہوں. یہ معاشرہ جو ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کو جینے نہیں دیتا. بے شک آپ کی نیت اچھی ہے، آپ مجھے بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جب لوگ آپ کو باتیں کریں گے اور غلط غلط باتیں پھیلائیں گے تو پھر سبھی کو برا لگے گا. میں نہیں چاہتی کہ وہ وقت آئے. وہ لڑکی اچھی خاصی حقیقت پسند تھی. میرے بابا کہنے لگے اچھا تو ٹھیک ہے، میں ایسے کرتا ہوں، میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں، پھر کوئی سوال نہیں کرے گا. یہ سن کے میں تو اپنی جگہ سے اچھل پڑا، اور ایسی ہی حالت اس کی بھی تھی. لیکن میرے بابا نے تو